محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ رام گوپال بولا، میں بھی ایک مسلمان ہی ہوں۔ میں نے دل سے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ میں ظاہر کر بھی نہیں سکتا، یہ میری مجبوری ہے۔ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں بھی تمہارے کسی کام آ سکوں۔ اب ایسا ہے کہ تم سب ظاہر سختی کا سلوک کروں گا، مجھے ایسا کرنا پڑے گا۔ میں تمہاری ہتھکڑی کھول کر یہ نہیں کہوں گا کہ عمران بھائی بھاگ جاؤ، اب تم آزاد ہو۔ میں خواہش کے باوجود ایسا نہیں کر سکتا۔ البتہ میں تمہارے لیے ایسے حالات، ایسا موقع پیدا کر دوں گا کہ تم فرار ہو سکو۔ اب تم ایک کام کرو، مجھے 3 آدمیوں کے اسلامی نام بتاؤ۔ اور اسکواڈرن لیڈر رام گوپال نے کاپی بال پوائنٹ نکال کر سامنے رکھ لیا۔ عمران نے اسے 3 اسلامی نام لکھوا دیے۔ رام گوپال نے تینوں مردانہ نام کاپی پر لکھ لیے اور بولا، یہ فوجی لوگ تم سے پوچھیں تو تم یہی کہنا کہ میں نے موت کے خوف کی وجہ سے اسکواڈرن لیڈر صاحب کو اپنے ساتھیوں کے نام بتا دیے تھے۔ یہ نام فرضی ہیں، میں ان کے ایڈریس بھی فرضی لکھوں گا۔ اس طرح سے ضابطے کی کارروائی کی ایک شک پوری ہو جائے گی۔ ملٹری پولیس ان پتوں پر جا کر چھاپے مارے گی، یہ آدمی کہیں نہیں ملیں گے۔ اس کی رپورٹ میرے پاس آئے گی اور میں اس پر نوٹ لکھ دوں گا کہ پاکستانی جاسوس نے جان بچانے کے لیے جھوٹے نام پتہ لکھوا دیے تھے، اس لیے اس بار ایک بار پھر پوچھ گچھ کی جائے۔ لیکن اس دوران تم فرار ہو چکے ہوگے۔ اسی طرح زمین پر بیٹھے رہو۔ میز کی ایک جانب کالے رنگ کا پرانی طرز کا ٹیلی فون پڑا تھا۔ رام گوپال نے فون کا نمبر ملایا اور کسی سے کہا، میجر کو اوپر بھیج دو۔ پاکستانی جاسوس نے اپنے ساتھیوں کے نام اور ایڈریس بتا دیے ہیں، اوپر آ جاؤ۔ تھوڑے وقفے کے بعد وہی مراٹھا میجر اور دونوں فوجی قلعے کی چھت پر آ گئے۔ اس دوران رام گوپال نے فرضی مسلمانوں کے ناموں کے آگے دلی اور کلکتے کے فرضی ایڈریس لکھ رکھے تھے۔ اس نے کاغذ کی لسٹ میجر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میجر، اس کاغذ پر اس کے ساتھی دہشت گردوں کے نام اور پتے درج ہیں۔ 2 دہشت گرد بھوپال میں روپوش ہیں اور 1 دہشت گرد دلی میں ہے۔ فوراً چھاپا مار پارٹی تیار کر کے دلی میں روپوش پاکستانی دہشت گرد کو گرفتار کیا جائے اور دوسرے 2 دہشت گردوں کے لیے تم خود پارٹی لے کر بھوپال جاؤ اور ان دہشت گردوں کے ایڈریس پر اچانک چھاپا مار کر انہیں گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ میں حیران ہوں کہ تم کس طرح پوچھ گچھ کرتے ہو کہ کوئی مجرم تمہارے آگے اقبال جرم نہیں کرتا۔ میں نے 1 منٹ کے اندر اندر اس سے 3 دہشت گردوں کے نام اور پتے معلوم کر لیے ہیں۔ میجر نے پوچھا، ٹھیک ہے سر، آپ کے آرڈر پر فوری عمل ہوگا، لیکن سر اس پاکستانی دہشت گرد کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ رام گوپال نے کہا، اسے واپس قلعے کے تہہ خانے میں لے جا کر بند کر دو۔ یہ اس وقت تک تہہ خانے میں بند رہے گا جب تک کہ اس کے ساتھی گرفتار نہیں ہو جاتے۔ اگر وہ گرفتار نہ ہوئے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس نے جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا ہے اور ہمیں فرضی نام پتے لکھوائے ہیں۔ اس کے بعد اس پاکستانی دہشت گرد کو میں خود گولی سے اڑاؤں گا۔ یس سر، میجر نے سپاہیوں سے کہا، اسے نیچے لے جا کر بند کر دو۔ عمران کو ہتھکڑی لگی ہوئی تھی، انہوں نے اسے اٹھایا اور قلعے کے تہہ خانے میں لے جا کر بند کر دیا۔ عمران قدرت کے اس معجزے پر ابھی تک حیران تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ قدرت نے نہ صرف اسے موت کے منہ سے بچا لیا ہے بلکہ اس کے لیے فرار کی راہ بھی ہموار کر دی ہے۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے عمران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مرہٹا میجر نے اسی وقت ملٹری پولیس کو ساتھ لیا اور رام گوپال کے لکھے ہوئے فرضی ایڈریس کی تلاش شروع کر دی۔ وہ تو بالکل فرضی ایڈریس تھا، نام بھی فرضی تھا۔ ملٹری پولیس کی پارٹی 1 گھنٹے کی دربدری کے بعد ناکام واپس قلعے میں آ گئی۔ مرہٹا میجر نے فوراً اسکواڈرن لیڈر رام گوپال کو جا کر رپورٹ کی اور کہا کہ پاکستانی جاسوس نے اپنے دلی کے جس ساتھی کا نام اور ایڈریس بتایا تھا اس نام کا کوئی آدمی وہاں نہیں رہ رہا، اور سر یہ ایڈریس بھی غلط ملت ہے۔ رام گوپال نے مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کو جھوٹ کا مزہ چکھایا جائے گا، لیکن کارروائی پوری ہونی چاہیے۔ قیدی نے بھوپال میں روپوش اپنے جن 2 دہشت گردوں کے نام اور ایڈریس بتائے ہیں وہاں چھاپا مار کر انہیں گرفتار کرو۔ اگر اس نام کے کوئی آدمی وہاں نہ ہو تو فوراً واپس آ کر رپورٹ کرو تاکہ 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر میں اس پاکستانی جاسوس کو شوٹ کر سکوں۔ یس سر۔ مرہٹا میجر نے اسی روز ملٹری پولیس کی ایک پارٹی کو ساتھ لیا اور بھوپال شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی روز اسکواڈرن لیڈر رام گوپال نے ایک پائلٹ آفیسر کو ساتھ لیا اور قلعے کے تہہ خانے میں کمانڈو عمران کی کوٹھڑی میں آ گیا۔ پائلٹ آفیسر کو اس نے بطور گواہ ساتھ لیا۔ رام گوپال نے کوٹھڑی میں داخل ہوتے ہی عمران کو 2-3 ٹھڈے مارے اور کہا، حرام خور، تو نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تمہارے جھوٹ کا پول کھل جائے گا۔ اپنے دلی کے ساتھی کا تم نے جو نام اور ایڈریس دیا تھا وہاں اس نام کا کوئی آدمی نہیں ہے، ایڈریس بھی تم نے غلط لکھوایا ہے۔ اب غور سے سنو، ہماری ایک فوجی پارٹی بھوپال جا چکی ہے۔ تم نے اپنے جن 2 ساتھیوں کے نام پتے لکھوائے تھے اور بتایا تھا کہ وہ بھوپال میں ان جگہوں پر روپوش ہیں،
اگر وہاں بھی یہ دونوں دہشت گرد نہ ملے تو پھر میں تمہیں قلعے کی فصیل کے اوپر لے جا کر خود شوٹ کروں گا. لیکن رام گوپال رک گیا، پھر بولا لیکن میں تمہیں ایک آخری موقع دینا چاہتا ہوں. اب بھی اگر تم اپنے ساتھیوں کے صحیح نام اور ان کے ایڈریس بتا دو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ہم نے تمہارے ساتھی گرفتار کر لیے تو پھر ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. عمران بولا میں نے سب نام پتے صحیح بتائے تھے، اس کے سوا میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. عمران سمجھ گیا تھا کہ اسکواڈرن لیڈر رام گوپال اپنی اسکیم کے تحت اسے کوئی خاص بات کہنے آیا ہے، کیونکہ یہ ساری اسکیم اس کی تھی. اس نے فرضی نام لکھے تھے اور اسی نے دہشت گردوں کے فرضی ایڈریس لکھے تھے. رام گوپال نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم علیحدگی میں مجھے اپنے ساتھیوں کے نام پتے بتانا چاہتے ہو تو میں اپنے آفیسر کو باہر بھیج دیتا ہوں. اس نے اپنے پائلٹ آفیسر سے کہا مسٹر منوہر لال تم تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاؤ، ہو سکتا ہے یہ ذلیل قیدی مجھے علیحدگی میں اپنے ساتھیوں کے نام بتا دے. یس سر. اتنا کہہ کر پائلٹ آفیسر کوٹھڑی سے نکل گیا. اس کے جاتے ہی اسکواڈرن لیڈر رام گوپال نے دھیمی آواز میں کمانڈر عمران سے کہا میں تمہیں اس کوٹھڑی کے تالے کی ڈپلیکیٹ چابی دیے جا رہا ہوں. جب ہم یہاں سے نکل جائیں تو تم سلاخوں میں سے ہاتھ باہر نکال کر تالا کھول کر نکل جانا. اس قلعے کی ایک خفیہ سرنگ ہے. تم کوٹھڑی سے نکلنے کے بعد اوپر سیڑھیاں چڑھنے کی بجائے راہداری میں بائیں جانے مڑ جانا. اس راہداری کے آگے سیڑھیاں ہیں جو نیچے سرنگ میں اترتی ہیں. یہ سرنگ لال قلعے کے پچھواڑے میدان میں جا نکلتی ہے. بس میں تمہارے لیے اتنا ہی کر سکتا ہوں. اس کے بعد رام گوپال نے جیب سے چابی نکال کر عمران کو دے دی اور پائلٹ آفیسر کو آواز دی. پائلٹ آفیسر منوہر لال اندر آ گیا. رام گوپال نے اس کے سامنے عمران کو برا بلا کہا، 2-3 ٹھڈے بھی مارے اور کہا بھوپال والے تمہارے ساتھی بھی فرضی نکلے تو کل صبح میں خود آ کر تمہیں گولی سے اڑا دوں گا. اور اسکواڈرن لیڈر رام گوپال اپنے پائلٹ آفیسر کے ساتھ کوٹھڑی سے نکل گیا. باہر سے اس نے سلاخوں والے دروازے پر تالا لگا دیا اور دونوں چلے گئے. کمانڈر عمران نے اٹھ کر تالے کا جائزہ لیا. اس کوٹھڑی کا ایک ہی کواڑ تھا جو بڑے مضبوط اور لوہے کی موٹی سلاخوں کا جنگلا تھا. اس کا تالا دیوار میں لگا تھا. سلاخوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ تھا کہ اس کا ہاتھ باہر نکل سکتا تھا. عمران نے ہاتھ باہر نکال کر تالے پر پھیرا. اس نے اندازہ لگایا کہ وہ تالے کو چابی لگا سکتا ہے. یہ کام اس نے رات کے وقت جب اندھیرا ہو جائے تو کرنا تھا. وہ رات کا انتظار کرنے لگا. وہاں نہ کوئی روشن دان تھا، نہ کہیں سے دن کی روشنی ہی اندر آتی تھی کہ جس سے عمران کو سورج غروب ہونے اور رات کے چھا جانے کا علم ہو سکتا. اسے اتنا معلوم تھا کہ رات کے وقت ایک آدمی اس کے لیے دال اور روٹی لے کر آتا ہے. وہ چپ چاپ بیٹھا اللہ کی قدرت پر حیران ہوتا اور خدا کا شکر ادا کرتا رہا کہ جس نے غیب سے اس کے فرار کا انتظام کر دیا تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس بھارتی پائلٹ کو اس نے قید سے رہائی دلوائی تھی وہ اس طرح اسے اچانک مل جائے گا اور اس کے فرار کی راہ ہموار کر دے گا. سچ ہے اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو غیب سے مدد کے سامان مہیا کر دیتا ہے. اب وقت بڑی مشکل سے گزر رہا تھا. آخر وہ آدمی عمران کے لیے دال اور 2 روٹیاں لے کر آ گیا جو رات کے وقت آیا کرتا تھا. جب وہ دال روٹی سلاخوں کے نیچے سے اندر رکھ کر چلا گیا تو عمران ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا. اس کی کوٹھڑی میں کوئی بلب نہیں لگا ہوا تھا. راہداری میں ایک دھیمی روشنی والا لیمپ روشن تھا جس کی روشنی سلاخوں میں سے ہوتی ہوئی کوٹھڑی میں آ رہی تھی. عمران نے جیب سے چابی نکالی اور تالے کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے کان لگا کر سنا کہ باہر سے آدمیوں کے بولنے کی آواز تو نہیں آ رہی. ایسا نہیں تھا. باہر اور اندر ہر طرف گہری خاموشی طاری تھی. عمران نے اللہ کا نام لے کر چابی والا ہاتھ سلاخوں کے چوکور سوراخ میں سے باہر نکالا اور تالے کے قریب لے جا کر چابی تالے میں ڈالنے کی کوشش شروع کر دی. 3-4 بار کوشش کرنے کے بعد وہ تالا کھولنے میں کامیاب ہو گیا. اس نے تالا سلاخ سے الگ کر دیا اور کوٹھڑی کے کواڑ کو باہر کی طرف دھکیلا. وہ کھل گیا. عمران دبے پاؤں کوٹھڑی سے نکلا اور سامنے اوپر کو جاتی سیڑھیاں چڑھنے کی بجائے اپنی بائیں جانب ہو گیا. راہداری میں چلتے چلتے آگے زینا نیچے جاتا دکھائی دیا. رام گوپال کی ہدایت کے مطابق خاموشی سے آگے جا کر بائیں جانب مڑ گیا. آگے زینا نیچے جاتا تھا. عمران زینا اتر کر سرنگ میں داخل ہو گیا. سرنگ میں کالا سیاہ اندھیرا چھایا ہوا تھا. وہ دیوار کا سہارا لے کر سرنگ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا گیا. سرنگ کبھی بائیں جانب مڑ جاتی اور کبھی دائیں جانب مڑ جاتی. ایک جگہ سرنگ کی چڑھائی آ گئی. 20-25 قدم چلنے کے بعد سرنگ ہموار ہو گئی. یہاں پہنچ کر پہلی بار عمران کو ہوا میں تازگی اور گھاس پتوں کی مہک سی محسوس ہوئی. پھر سامنے سے تازہ ہوا کے 1-2 جھونکے آ گئے. عمران سمجھ گیا کہ سرنگ ختم ہونے والی ہے. کچھ دیر کے بعد دور سرنگ میں دھیمی دھیمی روشنی کا غبار سا دکھائی دیا. یہ سرنگ کا وہ دہانہ تھا جو قلعے کے عقب میں جھاڑیوں کے درمیان نکلتا تھا. عمران سرنگ سے نکل کر جھاڑیوں کو سامنے سے ہٹاتا باہر آ گیا. اس نے دیکھا کہ وہ قلعے کے عقبی میدان میں کھڑا ہے اور دائیں بائیں اور سامنے دلی شہر کی روشنیاں نظر آ رہی ہیں. اس کے پیچھے قلعے کی دیو ہیکل دیوار تھی جو اندھیرے میں ایک پہاڑ کی ڈال لگ رہی تھی. عمران نے ایک طرف چلنا شروع کر دیا. اس کی جیب خالی تھی. وہ میدان عبور کر کے سڑک پر نکل آیا. سڑک پر کسی وقت کوئی گاڑی وغیرہ گزر جاتی تھی.
عمران نے سمت کا اندازہ لگایا، پھر بھی اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ پرانی دلی کے کس علاقے میں آ گیا ہے۔ صرف یہ اسے تسلی اور اطمینان تھا کہ چاندنی چوک لال قلعے کے قریب ہی ہے اور اسے زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا۔ حاجی صاحب کا ہوٹل چاندنی چوک میں ہی تھا۔ وہ قلعے کی فصیل کے جنوب مشرق کی طرف ہو گیا اور چلتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اسے اپنی دائیں طرف دلی کی جامع مسجد کی میناروں کی روشنی نظر آ گئی۔ اس روشنی نے اسے راستہ بتا دیا۔ دشمن کی اذیتیں برداشت کرتے کرتے اس پر کسی حد تک نکاہت ضرور طاری تھی، مگر اس کا جذبہ اور عزم بلند تھا، اور یہی جذبہ اسے ایک شیر کی طرح زندہ رکھے ہوئے تھا۔ آخر وہ چاندنی چوک میں پہنچ گیا۔ رات زیادہ نہیں گزری تھی۔ چاندنی چوک میں خوب چہل پہل تھی۔ عمران کا کرتا پاجامہ بوسیدہ حالت میں تھا۔ وہ لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتا ہوا حاجی صاحب کے ہوٹل کے سامنے آ گیا۔ ہوٹل میں گاہک بیٹھے رات کا کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ کاؤنٹر پر حاجی صاحب خود بیٹھے تھے۔ عمران خاموشی سے ہوٹل میں داخل ہوا اور اوپر جانے والے زینے کی طرف بڑھا۔ زینے میں جا کر وہ رک گیا اور ایک نظر حاجی صاحب کو دیکھا۔ حاجی صاحب نے بھی عمران کو دیکھ لیا تھا اور اس کو دیکھتے ہی وہ بے چین سے ہو کر کاؤنٹر سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ عمران زینے کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے بند کمرے کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں حاجی صاحب بھی اوپر آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی عمران کو دیکھ کر کہا، کیا بات ہوئی؟ عمران نے آہستہ سے کہا، پہلے کمرہ کھولیں۔ حاجی صاحب نے چابی لگا کر کمرہ کھول دیا۔ عمران جلدی سے کمرے میں داخل ہوا اور پلنگ پر بیٹھ گیا۔ حاجی صاحب بھی اندر آ گئے اور انہوں نے بتی روشن کر دی اور دروازہ بند کر دیا۔ حاجی صاحب عمران کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ جبران کہاں ہے؟ عمران نے کہا، وہ کشمیر کے محاذ پر پہنچ گیا ہوگا۔ میں اسٹیشن پر ہی پکڑا گیا تھا اور لال قلعے سے فرار ہو کر آ رہا ہوں۔ حاجی صاحب عمران کے سامنے بیٹھ گئے۔ تمہاری آنکھ سوجی ہوئی ہے۔ مجھے وحشیانہ اذیت کا نشانہ بنایا گیا، مگر میں ثابت قدم رہا اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد عمران نے مختصر الفاظ میں اپنی ساری داستان بیان کر دی۔ حاجی صاحب تعجب کے ساتھ سنتے رہے۔ کہنے لگے، اسکواڈرن لیڈر رام گوپال کا ملنا قدرت کا ایک معجزہ تھا۔ عمران نے کہا، اگر وہ نہ ملتا تو میں اس وقت آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا، اور بہت ممکن ہے کہ کل مجھے شوٹ کر دیا جاتا، کیونکہ میں نے 3rd ڈگری ٹارچر کے باوجود اپنے کسی ساتھی کا نام اور پتہ نہیں بتایا تھا۔ حاجی صاحب بولے، تم ہاتھ منہ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانے کو لاتا ہوں۔ حاجی صاحب تیزی سے باہر نکل گئے۔ عمران نے غسل خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، بال ٹھیک کیے اور صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ حاجی صاحب خود عمران کے لیے کھانا لے کر آ گئے۔ انہوں نے عمران کو گرم گرم سوپ پلایا، تھوڑی سی مرغ بریانی کھلائی۔ اس کے بعد عمران نے چائے پی تو اس کے جسم کی کھوئی ہوئی توانائی کافی حد تک واپس آ گئی۔ حاجی صاحب بولے، اب تم سو جاؤ، کل صبح بات ہوگی۔ عمران اسی حالت میں پلنگ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ دوسرے دن اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کارنس پر رکھے ہوئے کلاک کی طرف دیکھا۔ دن کے 10 بج رہے تھے۔ عمران نے اٹھ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ شیو بنا ڈالی، غسل کیا اور تازہ دم ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں حاجی صاحب بھی آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں بڑا سا لفافہ تھا۔ کہنے لگے، پرانے کپڑے اتار کر یہ کپڑے پہن لو۔ حاجی صاحب عمران کے لیے ایک ریڈی میڈ پتلون اور قمیض لائے تھے۔ کہنے لگے، میں تمہیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں دوں گا، مجھے اپنے پاؤں کا ناپ دے دینا، میں تمہارے لیے نئے جوگر شوز بھی لے آؤں گا۔ اب ناشتہ کر لو۔ ہوٹل کا بوڑھا ملازم ناشتہ لے کر آ گیا۔ عمران نے ناشتہ کیا۔ اس کے بعد حاجی صاحب اس کے پاؤں کا ناپ لے کر چلے گئے۔ 1 گھنٹے بعد واپس آئے تو عمران کے لیے نئے جوگر شوز ان کے پاس تھے۔ عمران نے شوز پہن لیے، پتلون قمیض وہ پہلے ہی پہن چکا تھا۔ حاجی صاحب اس کے پاس بیٹھ گئے اور بولے، تم لال قلعے سے فرار ہوئے اور یہ سارا علاقہ لال قلعے کا ہی علاقہ ہے۔ اس اعتبار سے پولیس نے اور CID نے خاص طور پر اس علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہوگا۔ چنانچہ میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ کم از کم 3 دن تک باہر مت نکلنا۔ اس کے بعد جیسے حالات ہوں گے اس کے مطابق عمل کریں گے۔ میں 1-1 منٹ کی رپورٹ لیتا رہوں گا۔ میرے آدمی مجھے صورتحال سے باخبر رکھیں گے۔ ہوٹل کے اس چھوٹے سے کمرے میں روپوش ہوئے عمران کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ شام کے وقت حاجی صاحب آ گئے۔ کمرے کی بتی روشن تھی۔ وہ عمران کے قریب ہو کر بیٹھ گئے اور جیب میں سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکال کر عمران کو دکھایا اور بولے، اسے پڑھو۔ عمران نے کہا، اس میں پڑھنے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو کسی نے آپ کے نام خط لکھا ہے۔ حاجی صاحب بولے، میں جانتا ہوں، تم اسے پڑھو اور مجھے بھی سناؤ۔ کمانڈو عمران ذرا اونچی آواز میں خط پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، محترم حاجی صاحب، پرسوں میرے بیٹے کے ولیمے کی دعوت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ولیمے پر آپ کے ہوٹل کی طرف سے مہمانوں کے کھانے پینے کا اہتمام ہو۔ برائے مہربانی اپنے ریٹ مدرجہ ذیل پتے پر ہمیں لکھ بھیجیں، شکریہ۔ احسان الہی ٹھیکیدار، بازار سیتا رام، دلی۔ کمانڈو عمران نے خط سنا کر کہا، یہ آپ مجھ سے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اس میں تو کسی ٹھیکیدار نے آپ کے ہوٹل کے ریٹ مانگے ہیں۔ حاجی صاحب نے خط اپنے ہاتھ میں لیا اور معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولے، اس خط میں جو تحریر لکھی ہوئی ہے اس کا مفہوم کچھ اور نکلتا ہے۔ کمانڈو عمران نے کہا، میں سمجھا نہیں۔
حاجی صاحب بولے جب تک میں نہیں سمجھاؤں گا تم سمجھو گے بھی نہیں۔ اس کے بعد حاجی صاحب بولے یہ خط کوڈ الفاظ میں لکھا گیا ہے، اس کی تحریر کچھ اور ہے مگر اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ یہ ایک خفیہ پیغام ہے جو میرے نام آیا ہے اور جسے بھارت میں تعینات ہمارے سب سے بڑے جاسوس باس نے بھیجا ہے۔ اس کے اصل نام سے کوئی بھی واقف نہیں اور اس کو ہم میں سے کسی نے آج تک دیکھا بھی نہیں۔ سب اسے مسٹر ایکس کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ہمارا باس مسٹر ایکس صرف ان حالات میں ہم سے رابطہ پیدا کرتا ہے جب اس نے ہم سے کوئی بڑا اہم کام لینا ہوتا ہے۔ اب سنو، میں تمہیں اس خط کے خفیہ الفاظ کو کھول کر خط کا اصلی مطلب بتاتا ہوں۔ اس خط میں لکھا ہے دلی میں حکومت کے سب سے بڑے خفیہ ادارے FBI کا نیا سربراہ آیا ہے جس کا نام جنرل کرشنم چاری ہے۔ یہ شخص مدراس کا رہنے والا ہے اور مدراسی جلاد کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شخص دلی میں ہم لوگوں کے خلاف ایک بڑی خونی قسم کی مہم شروع کرنے والا ہے۔ اس مہم میں ہمارے سارے آدمیوں کو گرفتار کر کے انہیں فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑے کر کے شوٹ کر دیا جائے گا۔ اس آدمی کو قتل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ شخص نئی دلی کی لودھی اسٹریٹ والے اپنے بنگلے سے روزانہ صبح 9 بجے راج بھون اپنے ہیڈ کوارٹر میں جانے کے لیے نکلتا ہے۔ باقی باتیں للی بتائے گا۔ للی سے رابطہ کرو، فقط مسٹر ایکس۔ حاجی صاحب نے خط میز پر رکھ دیا اور کہنے لگے اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ جس خط کو تم ایک معمولی کاروباری خط سمجھ رہے تھے وہ ہمارے لیے کتنی زبردست اہمیت کا حامل ہے۔ کمانڈ عمران نے پوچھا یہ للی کون ہے؟ حاجی صاحب بولے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ للی کون ہے۔ للی ہمارے زمین دوست گروپ کی سب سے بہادر اور دلیر لڑکی ہے۔ حاجی صاحب کہنے لگے اس نے آج تک اپنے مذہب کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، سب اسے للی کے نام سے جانتے ہیں۔ للی اپنے ماں باپ، اپنے خامند اور 2 بچوں کے ساتھ مدراس میں رہتی تھی۔ اس کا خامند سرکاری ملازم تھا اور مسلمانوں اور پاکستان کے لیے اس کے دل میں محبت کا جذبہ تھا۔ اتفاق سے اس کے سرکاری آفس میں ایک سازش کا انکشاف ہوا جس کے سلسلے میں للی کے خامند پر الزام عائد کیا گیا کہ بھارتی حکومت کے خلاف یہ سازش اسی نے تیار کی تھی۔ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ یہی کرشنم چاری جو اب FBI کا ہیڈ بن کر نئی دلی آیا ہے اس وقت سرکاری ایجنسی کا ہیڈ تھا۔ اس کے حکم سے للی کے خامند، اس کے ماں باپ اور اس کے دونوں بچوں کو پاکستان سے محبت کے جذبات رکھنے اور انڈیا کے خلاف سازش کا جال بچھانے کے جھوٹے الزام میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔